السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن دسمبر 2022 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ خبر نامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو کے عنوان سے ممبئی کے جھولا میدان میں خطاب عام کا انعقاد۔ نشہ کے خلاف جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کے یوٹیوب چینل نوبل ریل کی فلم کش کے عنوان سے ٹیلی فلم کی بہترین پیشکش۔ نوجوانوں کی فکر کو مثبت رخ دینے کے لیے ممبرا میں ریفارمیشن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ ناگپور انجن گاؤں اور بھساول میں مہیلا سدبھاونا منچ کا قیام۔ ناگپور میں ایک صاف ستھرے مہذب معاشرے کی تعمیر کا عزم کیا گیا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند خامگاؤں کی جانب سے خواتین و لڑکیوں کے لیے خیر کا بازار فوڈ فیسٹیول کا انعقاد۔ ملک میں انسانی حقوق کا احترام، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کے قیام کو یقینی بنانا چاہیے۔ یوم حقوق انسانی پر جماعت اسلامی ہند کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی ہند مالونی اور عیسائیوں نے اوورلیم چرچ میں حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی حیثیت کو پیش کیا۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کرلا میں میرج ورکشاپ اور میچ میکنگ پروگرام کا انعقاد۔ خوشگوار اسلامی خاندان کے عنوان سے جماعت اسلامی ہند پوست کا سالانہ اجتماع۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امت مسلمہ انتہائی سخت حالات سے گزر رہی ہے۔ سماج کی تعمیر کے تئیں اپنے ذمہ داریوں سے غافل بھی نظر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں باطل نظریے سے مرعوب ہو کر دل شکستہ بھی ہے۔ ایسے میں مناسب حکمت عملی کا ادراک یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ لہٰذا ملک کی موجودہ صورتحال اور ہمارے رول کی انجام دہی کے ذمہ جماعت اسلامی ہند ممبئی کی جانب سے جھولا میدان میں 4 دسمبر کو ایک خطاب عام بعنوان تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو منعقد کیا گیا۔ خطاب عام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند ممبئی کے ناظم شہر عبدالحسیب بھاٹکر نے واضح کیا کہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کلیدی کردار انجام دیں۔ مسلم معاشرے کی تعمیر میں ہمارا کردار عنوان پر مسجد عرب کے امام و خطیب مولانا امیر عالم قاسمی نے گفتگو کی، جبکہ جنرل سیکرٹری علماء کونسل مولانا محمود خان دریابادی نے برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں اور کیسے عنوان کے تحت اپنی بات رکھی۔ جمعیت العلماء مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری مولانا حلیم اللہ قاسمی نے موجودہ صورتحال اور علماء و ائمہ کی ذمہ داری کے عنوان کے تحت ملکی و عالمی مسائل کی صورتحال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے مسلکی اختلافات سے بچنے کی اپیل کی۔ صدارت خطاب تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو عنوان پر معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر ڈاکٹر سلیم خان نے قرآن کریم کی آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی گفتگو پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آزمائشی حالات میں استقامت اللہ کے تقرب کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ بدر کے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سخت اور سنگین حالات میں انتہائی قلیل تعداد کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نفسانی و جسمانی اعتبار سے ہمت اور حوصلہ دیا تھا، جس سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا، ایسا ہی حوصلہ، عزم اور ہمت ہمیں امت مسلمہ کو دینا ہوگا تاکہ وہ ڈر اور خوف اور مرعوبیت کی نفسیات سے باہر آ سکیں۔ جلسے عام سے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے سیکرٹری مولانا عبدالجلیل انصاری نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو نے اپنے چینل نوبل ریل پروڈکشن کے ذریعے سماج میں نشے کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے ایک فلم کش بنائی۔ جنید امام کی ہدایت کاری میں بنائی گئی اس فلم کی اسکریننگ 21 دسمبر کو ممبئی کے فیمس اسٹوڈیو میں کی گئی، جس میں شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس فلم کو 2022 FICI-MAD کے گرینڈ جیوری کا خطاب ملا ہے۔ ایسٹرن یورپ فلم فیسٹیول میں ونر رہی ہے۔ 2022 سنگاپور کے ورلڈ فلم کارنیول میں بھی فلم فاتح رہی ہے۔ ساتھ ہی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول بوسٹر میں بھی اس کا انتخاب کیا گیا۔ فلم کش یوٹیوب پر فری میسر ہے۔ فلم کی لنک اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ امیر مقامی جماعت اسلامی ہند ممبرا نے بتایا کہ صحت مند مستقبل کی تعمیر کے لیے جماعت اسلامی ممبرا گزشتہ 10 سالوں سے ریفارمیشن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں اور بچوں کو موبائل اور منشیات اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے بچایا جا سکے۔ ہماری نسلیں ایک ایسی فضا میں سانس لے سکیں جہاں نشے کی لعنت اور سماجی برائیوں کا نام و نشان نہ ہو، وہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے سود مند بنے۔ ریفارمیشن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے مقصد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے جماعت اسلامی ممبرا کے ذمہ داران نے بتایا کہ اس کا مقصد نوجوانوں اور بچوں کو منفی سوچ سے بچا کر صحت مند اور مفید مقصد کی طرف راغب کرنا ہے۔ ذمہ داروں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ان کی دینی اور فکری تربیت کرنا بھی ہمارا مقصد ہے تاکہ وہ اچھے شہری اور بہترین انسان بن کر معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر سکیں۔
نیز نوجوان اور بچے اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے حقیقی معنوں میں اثاثہ ثابت ہوں۔ ریفارمیشن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے انٹر اسکول اور سینئر اوپن ٹورنامنٹ 30-31 دسمبر 2022 اور 1 جنوری 2023 کو ابوالکلام آزاد اسٹیڈیم ممبرا کوسہ میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکولی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈرائنگ اور کوئز کمپٹیشن کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ناگپور دہیگاؤں کامٹی کی مختلف خواتین تنظیموں کے اشتراک سے یوم حقوق انسانی کے موقع پر جماعت اسلامی ہند ناگپور کے شعبہ خواتین نے مہیلا سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا، جہاں ایک صاف ستھرے مہذب معاشرے کی تعمیر کا عزم کیا گیا۔ خواتین سماجی کارکن نے کہا کہ نفرت کی آگ، مختلف غیر انسانی و برے رسم و رواج نے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ محبت اور ہمدردی کی فضا سے ان سے نجات ممکن ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے اور ملک میں ایک صاف ستھرے مہذب معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تمام تنظیموں کے اتفاق رائے سے ڈاکٹر صبیحہ خان کو سدبھاونا منچ کی صدر، ڈاکٹر سروج اگلاوے اور سجاتا بونگڑے کو سیکرٹری بنایا گیا۔ بے نظیر خان نے سدبھاونا منچ کا مقصد بیان کیا۔ خواتین کے مختلف مسائل جیسے جہیز، رحم مادر میں لڑکیوں کا قتل، خاندانی سماجی مظالم کے خاتمے اور تعلیمی بیداری کے لیے مہیلا سدبھاونا منچ کے عزم کو دہرایا گیا۔ اسی طرح انجن گاؤں اور بھساول میں بھی مہیلا سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا اور وہاں کی مختلف سماجی تنظیموں کے اشتراک سے معاشرے کو سماجی برائیوں اور فرقہ وارانہ منافرت سے پاک کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس طرح کے سدبھاونا منچ انجن گاؤں اور بھساول میں بھی قائم کیے گئے۔ انسانی حقوق کا عالمی دن دنیا بھر میں 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سال یوم حقوق انسانی دن کا نعرہ، جیسا کہ اقوام متحدہ نے دیا ہے، وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کے 75 سال مکمل ہونے پر UN نے پوری دنیا میں مذکورہ عنوان کے تحت مختلف پروگرامز منعقد کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی آج ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ ہندوستان کا آئین ہر شہری کو باوقار زندگی کا حق دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں مذہبی مقامات پر حملوں، ہجومی تشدد، فرقہ وارانہ فسادات، قانون شکنی، خواتین کے خلاف مظالم اور جنسی استحصال کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اقلیتوں کے حقوق، صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی خواہش ہے کہ ملک کے تمام شہری ایک ایسے ماحول کو فروغ دینے کے لیے متحد ہوں جو اخلاقی اقدار پر مبنی ہو، جہاں عدل و انصاف روزمرہ کا دستور بن جائے اور بے جا سماجی اور معاشی امتیازات کا خاتمہ ہو۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا اور جماعت کی سبھی یونٹس نے مختلف پروگرام منعقد کیے۔ پریس کانفرنس، عوامی میٹنگ اور خطبہ جمعہ کے ذریعے اسلام کے انسانی حقوق کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ 24 دسمبر کو حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند خامگاؤں کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کے لیے فوڈ فیسٹیول بعنوان خیر کا بازار جوہی لان، سمنوے نگر نمبر 1 میں انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح تنویر جہان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ حلقہ خواتین کی کارکنان کے ساتھ دیگر بہنوں نے بھی کھانے پینے کے اسٹال کے علاوہ کپڑے، چادریں، نقاب، سٹول، پرس، چپل، جویلری، گفٹس اور گھریلو اشیاء کے اسٹالز لگائے۔ اسی طرح شہر کے مختلف ہاسپٹلز کے ذریعے پسماندہ طبقات کی خواتین کو گورنمنٹ اسکیم سے متعارف کروایا گیا۔ مختلف اشیاء کی 33 اسٹالز لگائی گئیں، جس میں وطنی بہنوں کو بھی شریک کیا گیا۔ کئی خواتین نے شرکت کی اور اس پروگرام کو پسند کیا۔ کچھ بہنوں نے مسلم و غیر مسلم سے تاثرات بھی لیے گئے۔ اس پروگرام کے ذریعے برادران وطن تک کو پیغام دینا تھا کہ اسلام میں خواتین کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ وہ پردے میں رہتے ہوئے تمام کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، تجارت کر سکتی ہیں، خرید و فروخت کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ غرض اسلامی حدود میں رہتے ہوئے مسلم عورت کے لیے ہر میدان میں ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند مالونی اور SIO کو اوورلیم چرچ نے سینٹ اینس کالج ہال میں مختلف عقائد کے دیگر معززین کے ساتھ مدعو کیا تھا۔ جماعت اسلامی ہند کے اعجاز احمد نے محبت، خوشی اور ہمدردی پر اسلام کے دلکش پیغام کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے باوجود ہمیں مماثلت پر توجہ دینی چاہیے، اس سے ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اعجاز احمد نے قرآن پاک کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت بھی کی اور حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسلام کے موقف کو حاضرین کے سامنے رکھا۔ SIO اور جماعت اسلامی ہند مالونی کا 5 افراد پر مشتمل وفد بھی موجود تھا۔ مذکورہ خیر سگالی ملاقات میں مختلف عقائد کے سرکردہ ذمہ داران، سکھ سماج، برہما کماری سماج، مسلم اور ہندو سماج کے معززین موجود تھے۔
مسلمانوں کے بہت سے مسائل میں ایک مسئلہ مناسب رشتوں کا نہیں ملنا بھی ہے۔ اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کرلا نے خصوصی طور سے میرج ورکشاپ اور میچ میکنگ پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس مرتبہ یہ پروگرام کوکن انٹرنیشنل میرج بیورو کے تعاون سے ہوا، جس میں ممبئی اور محافظاتی علاقوں کے لڑکے لڑکیوں کے پروفائلز بھی حاضرین کو دکھائے گئے۔ پروگرام میں اہل خانہ کے لیے ملاقات کی جگہ کا انتظام بھی کیا گیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے پروفائل سرچ کے لیے علیحدہ کاؤنٹر تھے۔ مناسب رشتوں کے نہ ملنے کی سنگینی کا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ بیوہ خواتین کے متعلقین صبح ہی سے پروگرام میں آنے لگے تھے۔ اسی لیے قوم کے بزرگوں کو تیزی کے ساتھ مخلصانہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے جوڑوں اور خاندان میں بیداری اور زندگی کو پرلطف بنانے کے مقصد سے پروگرام میں کامیاب ازدواجی زندگی پر مختصر پروگرام میں سکون کونسلنگ سینٹر کے ڈائریکٹر محمد صدیق نے پیش کیا، جو ورکشاپ کی اہم خصوصیت تھی۔ اس مجلس میں 79 پروفائلز رجسٹرڈ ہوئے۔ جماعت اسلامی ہند پوست کا 11 دسمبر کو پرفضا مقام پر خوشگوار اسلامی خاندان کے عنوان سے سالانہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ سعید شبیبی کے درس قرآن سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ مفتی کلیم رحمانی نے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی عنوان پر دلسوز تقریر کی۔ سراج حسین نے خوشگوار اسلامی خاندان کی نمایاں خصوصیات اور ہماری ذمہ داریاں اور تاریخ سلف دہراتا چل عنوان سے پرمغز اور جامع گفتگو فرمائی۔ مذکورہ اجتماع میں تقریباً 450 رفقائے جماعت اور 100 چلڈرن سرکل کے ممبران نے شرکت کی۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔